آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ آج کے نوجوان جو ہیں ماں باپ سے دور رہ کر ایک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ماں باپ کو جو تکلیف دیتے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہے اور تم کتنی عبادت کر لو، نماز پہ نماز، قرآن پہ قرآن، تلاوت، لیکن تمہاری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ و رسول کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ اگر خوش ہے، راضی ہے، تو پھر اللہ و رسول بھی خوش ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب پہلی اس بات کو سنیں کہ اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، اور آپ نماز پہ نماز، تلاوت، تمام بہت ساری عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی عبادت آپ کی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، کل قیامت کے دن تمام عبادت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ماں باپ کی قدر کریں، اور ماں باپ ایک ایسی چیز ہے، یہ نعمت ہے، نعمت۔ میرے آقا کا فرمان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ اولاد کی حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ جس طریقے سے محمد فرماتے ہیں جس طریقے سے میری دعا میری امت کی حق میں، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، توجہ کے ساتھ سنیں جن کے گھر میں ماں ہے، توجہ کے ساتھ سنیں میری اس بات کو۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے جا کر کے دوسری شادی کی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ بیٹھا تھا، باپ نے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، بیٹا یہ بتاؤ کہ تیری پہلی ماں جھوٹی تھی یا یہ کہتے تھے کہ تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بچے نے کہا ابا میری پہلی ماں جو تھی نا وہ جھوٹی تھی، اور یہ میری دوسری ماں بہت سچی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا میں اس بات کو سمجھا نہیں، کہا ہاں ابا جو میری پہلی ماں تھی نا وہ جھوٹی تھی، اور یہ میری دوسری ماں بہت سچی ہے۔ وہ اس لیے جھوٹی تھی کہ وہ کہتی تھی بیٹا اگر آج اسکول نہیں جاؤ میں تجھے ماروں گی، لیکن ابا میں کبھی اسکول نہیں جاتا تھا، کہتی تھی ماروں گی لیکن مارتی نہیں تھی، اور کہتی تھی بیٹا اگر اسکول سے شرارت اگر کرے گا نا میں تجھے باندھوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن ابا میں اسکول سے اتنے شرارت کر کے آتا تھا کہ کھانا سامنے لا کر کے کھلاتی تھی، اور جب میرا پیٹ بھر جایا کرتا میں منہ پھیر لیتا بس ماں ہو گیا، تو وہ کھانا کھلاتی تھی میرا لال ایک لقمہ اور کھا لے، میرا لال ایک لقمہ اور لے لے، ایک لقمہ اور لے لے، اس طریقے سے کھانا کھلاتی تھی۔ اس لیے وہ ماں جھوٹی ہے۔ کہتی تھی باندھوں گی لیکن باندھتی نہیں تھی، کہتی تھی ماروں گی لیکن مارتی نہیں تھی، نہ کبھی مارا نہ کبھی باندھا نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڈ پیار سے کھانا کھلائی۔ اور ابا یہ میری دوسری ماں ہے نا یہ بہت سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، پھر میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی ہے۔ تو اس بچوں کو کیا پتا کہ جھوٹ کیا سچ کیا، وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کیا کرتے تھے، اس کے مارنے سے پہلے اس کے ہاتھ پہ خود جنجیر پڑ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا، ویسے جس طریقے سے کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممتا جدا ہے، جہاں اللہ نے اپنے وحدانیت کا ذکر کیا وہاں ماں باپ کا بھی تذکرہ فرما دیا۔